روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے. یہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی. ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے، اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کی ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا. سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں. لیکن سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے. تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں. اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو. یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے. ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. سحری کا وقت ایک بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے. اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں. یہ سونا یعنی سحری کے وقت سحری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ ہے. دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں. ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی. پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں، ٹیلی فون کرنے میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں
تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ذکر اذکار کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں. وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں یا سرو کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری کر سکیں. کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے کھا سکیں. ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں. تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کا